السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، پردہ نشین خواتین ماں اور بہنوں، مرکز ابن القیم کی اس مسجد میں میں میری طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے اٹھتے ہوئے بہت ساری ڈھیر ساری اچھی باتیں سن کر جانے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اس اجلاس کے آغاز کے لیے میں سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے لیے محمد ہارون کو دعوت دیتا ہوں، جو ہمارے مدرسے ابی بن کعب تحفیظ القرآن الکریم کے طالب علم ہیں۔ آپ تمام جانتے ہیں کہ IRGC کے ماتحت میں نگرانی میں اشراف میں تحفیظ القرآن ابی بن کعب مدرسہ چلتا ہے، جہاں بہت سارے طلباء حفظ کرتے ہیں، اور اس میں سے انشاءاللہ اس سال تقریباً 3 یا 4 طلباء ایسے ہوں گے جو حفظ مکمل کر چکے ہیں، حافظ ہو چکے ہیں۔ تو میں آپ تمام حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کے لیے بہترین موقع ہے کہ اگر آپ کا کوئی بچہ اس قابل ہے اور ناظرہ پڑھ سکتا ہے، عمر ہمارے شرط کے مطابق ہے، تو آپ اسے حفظ میں جوائن کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح شام میں 5 بجے سے 8 بجے تک بھی ہمارے پاس تعلیم ہوتی ہے، جس میں پیس اسلامک اکیڈمی کے اساتذہ پڑھاتے ہیں اور ناظرہ قرآن کے ساتھ ساتھ حفظ بھی طلباء کرتے ہیں۔ تو یہ بہترین موقع ہے، اس سے آپ اور ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ تو میں دعوت دیتا ہوں، بلاتا ہوں محمد ہارون کو، وہ تلاوت کلام پاک کریں گے اور اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ محمد تنزیل سنائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہے۔ اللہ تعالی نے کافروں کے لیے نوح کی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی۔ یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 شائستہ اور نیک بندوں کے گھر میں تھی، پھر ان کی انہوں نے خیانت کی، اور پس وہ دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے کسی عذاب کو نہ روک سکے، اور حکم دے دیا گیا اے عورتوں، دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب،
میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے۔ اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی۔ اور مریم اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں سے تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، سورۃ الہود آیت نمبر 6، یہ آیت ہمارے آج کی بحث سارے موضوع کا خلاصہ ہے۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد، حمد و ثنا کے بعد، جس ٹاپک پر، موضوع پر ہم بولنے اور سننے جا رہے ہیں وہ رزق ہے، یعنی سسٹیننس، یعنی اے رزق، جسے الگ الگ معنوں میں جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم میں سے ہر ایک کا فکر ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جس کے تعلق سے ہم کہہ رہے ہیں کہ مجھے رزق روزی روٹی کی کوئی فکر نہیں۔ تو ہم میں سے ہر شخص، یہاں تک کہ جانور بھی اس کی فکر کرتے ہیں۔ رزق اور روٹی کا مسئلہ ایسا ہے، انسانوں کا، جانوروں کا، ہر ایک کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود کی اس آیت میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، دنیا میں زمین پر چلنے والے سارے جاندار، جان رکھنے والے کو جاندار کہتے ہیں، آپ بھی جان رکھتے ہیں، جاندار ہیں، ان کی روزی روٹی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان جگہوں کو جانتا ہے جہاں وہ لوٹتے ہیں، جہاں وہ سونپے جاتے ہیں، جہاں وہ رہتے سہتے ہیں۔ وَكُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ساری چیزیں واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، آج ہمارا موضوع رزق ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آپ کا رزق کہاں ہے؟ میرا رزق کہاں ہے؟ ہم میں سے سمجھتے ہیں میرا رزق میرے جیب میں، میرے جیب میں جتنے پیسے ہیں اتنا میرے پاس رزق ہے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، رزق کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ 50,000 سَنَةٍ، اللہ تعالیٰ نے زمین آسمانوں کے پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے سارے لوگوں کی تقدیریں لکھ دی۔ كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ، کس کو کتنا کھانا ہے، کس کو کتنا پینا ہے، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بھی اوپر ہے، جنت المأوا، جنت الفردوس، ساری چیزیں اوپر طے ہوتی ہیں۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ،
اللہ تعالیٰ نے پھر قسم کھائی، آسمان کے رب کی قسم، انہ لحق، ہم جو بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کا رزق آسمانوں میں ہے، یہ ایک سچائی ہے، حقیقت ہے، اور اتنا ہی سچ ہے جتنا تم اپنی زبان سے بولتے ہو۔ ہر آدمی کس کی زبان سے بولتا ہے میرے بھائی؟ اس کی زبان، اس کے منہ میں جو زبان ہے اس سے بولتا ہے۔ اس میں کسی کو ڈاؤٹ ہے کہ میں میری زبان سے نہیں بولتا، اس کی زبان سے بولتا ہوں؟ کہا کہ یہ جتنا سچ ہے کہ آپ اپنی زبان سے بولتے ہیں، یہ بھی اتنا ہی سچ ہے کہ آپ کی اور میری روزی روٹی آسمانوں پر طے ہوتی۔ روایتوں میں آتا ہے، لوگوں نے کہا کہ ایک بدو عربی گوار، اس نے اس آیت کو سنا، قرآن کی آیت کو سنا تو رونے لگا۔ کہا کہ معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روزی دینے والا ہے، لیکن کس نے اللہ کو اتنا غصہ دلایا کہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھا کر کہنا پڑا کہ روزی آسمانوں پر طے ہوتی؟ اللہ کو کیا ضرورت تھی قسم کھا کر کہنے کی کہ لوگوں یقین کرو تمہاری روزی روٹی آسمانوں پر طے ہوتی ہے؟ لیکن دوستو عزیزو، میں نے اس سبجیکٹ کو اس لیے چنا، میرے بھائی زبی نے بھی اس کو یہ کیا کہ اس موضوع کو ہم بولیں، اس لیے کہ آج ہمیں یقین نہیں رہا، تو کچھ باتیں اس سے پہلے کہ ہمارے سے وقت نکل جائے، کہ میں نے ویسے لوگوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، ڈاکٹر فضل الہی صاحب نے کتاب لکھی روزی رزق کی کنجیوں کے نام سے، بہت سارے اسباب انہوں نے گنائے۔ کسی نے عربی میں کتاب لکھی 30 بابا للرزق، رزق روزی روٹی کے 30 دروازے، انہوں نے ان دروازوں کو گنایا، یہ دروازے ہیں جس سے آپ اپنی روزی روٹی میں برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے ان تمام کتابوں سے، ان تمام مقالات سے نچوڑ کر 15 اسباب آپ کے سامنے لکھے ہیں، 15 دروازے ہیں جس سے آپ اپنی روزی روٹی میں برکت لا سکتے ہیں۔ 15 دروازے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، نوٹ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ہماری روزی میں برکت دے، پھر غربت کا رونا باقی نہ رہے۔ لیکن ہمارے اس موضوع کی شروع کرنے سے پہلے کچھ حقائق ہمیں جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، بیان الحکمت فی تفاوت الناس، یعنی اس بات کو جانے کہ لوگ روزی روٹی میں فرق کیوں رکھا گیا۔ ارے میرے بازو والے کی جیب میں جتنے پیسے اتنے پیسے میرے جیب میں کیوں نہیں؟ میرے بازو والے کو جتنی روزی روٹی ملتی ہے مجھے کیوں نہیں ملتی؟ اس فرق کو آپ میرے اس بحث کے دوران سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بیلنس جو کہا کہ کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا، تو کیوں دیا؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے؟ قویت الرزق، روزی روٹی کا معاملہ، قلت الرزق من علامات الصالحین، کیا یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو روزی روٹی کم دیتا ہے تو یہ صاحب بڑے نیک ہیں؟ یعنی آدمی کے نیک ہونے کی یہ نشانی ہے کہ اللہ اسے رزق کم دے؟ کیا یہ صحیح ہے اگر ہم مان لیں؟ حالانکہ عشرہ مبشرہ میں بڑے بڑے مالدار تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے مالدار لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کیے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کسی کو زیادہ دولت دے تو یہ اس بات کی نشانی نہیں کہ وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اگر کسی کو اللہ غریب بنا دے تو وہ اس بات کی نشانی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محبوب ہے یا اللہ تعالیٰ کا دھتکارا ہوا ہے، یہ اس کا امتیاز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو آزمائش کے لیے دے دیتے ہیں، جیسے کہا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ آزمائش مال ہے۔ اسی طرح اس حقیقت کو اپنے نظر رکھیں۔ اور اسی طرح کہا ارزاق العباد علی اللہ تبارک و تعالی، بندوں کی رزق کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا روزی چاہے کم کر سکتا ہے اور جس کا روزی چاہے بڑھا سکتا ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، جس کا روزی اللہ تعالیٰ چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ حقائق ہیں۔ اور اسی طرح الرزق یبارک فیہ بالطاعہ ویمحق بالمعصیہ، رزق
नेकियों से बढ़ता है, गुनाहों से घटता है। आप और हम गुनाह करेंगे तो रिस्क घटा दिया जाएगा, नेकी करेंगे तो रिस्क बढ़ा दिया जाएगा। जैसे अल्लाह ताला का उसूल है, जैसे आप सूरतुल कलम में पढ़ेंगे, इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्नह इज़ अक़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन। अल्लाह ताला ने उनको वैसे आजमाया जैसे उस बागीचे वालों को आजमाया। बाप जब तक जिंदा था खैरात करता था, बाप का इंतकाल हुआ तो बेटों ने कहा कि हम खैरात नहीं करेंगे और चुपके से जाके फल तोड़ के लाएंगे, तो अल्लाह ताला ने रातों रात सारे बागीचे को जलाकर खाकस्तर कर दिया। सुबह गए तो देखा कि बागीचा मौजूद नहीं है, हैरान हुए, कहा लगता है कि हम रास्ता भूल गए। कहा कि नहीं, ये तो अल्लाह का अजाब था जो आया था। तो मालूम यह होता है कि नेकी से रिस्क बढ़ता है, गुनाह से रिस्क घटता है। रिस्क कला मुहालत आती, आप कुछ भी करें, अल्लाह तबारक व तआला ने जो रिस्क रखा है वह आपको मिलने वाला है। तो हम आपके सामने कहेंगे कि सारी चीजें अल्लाह ताला की तरफ से लिखी हुई हैं। उसके लिए हम आपको एक मिसाल बयान करते हैं। कहते हैं उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा बैठकर अल्लाह से दुआ कर रही। क्या दुआ कर रही? अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिज़ौजी रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह मेरे शोहर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे शोहर के तौर पर बहैसियत हस्बैंड हमेशा मुझे फायदा दे। वो इस बात की दुआ कर रहे हैं। और मेरे अब्बा अबू सुफियान हैं, अबू सुफियान हमेशा मेरे अब्बा रहें। और मेरे भाई मुआविया हैं, मुआविया हमेशा मेरे भाई रहें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो कहा कि ऐ उम्मे सलमा क्या दुआ करती? कहा उम्मे हबीबा क्या दुआ करती हैं कि शोहर तुम्हारे अल्लाह के रसूल मैं हमेशा रहूं, बाप तुम्हारे अबू सुफियान हमेशा रहें, और फिर भाई हमेशा मुआविया रहें। कहा लक़द सअल्तिल्लाह लआजालिन मदरूबा, अल्लाह ताला से तुम वो दुआ कर रही हो जो अल्लाह ने ऑलरेडी लिख दिया है कि कौन कब तक जिएगा। तुम्हारे दुआ करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि ये हमेशा रहे वो हमेशा रहे। और कहा ला युअज्जिल शयअन क़ब्ल हल्ली, इससे पहले कि इससे अच्छा होता कि तुम ये दुआ करो कि अल्लाह जहन्नम के अजाब से बचा, कब्र के अजाब से बचा, ये दुआ करो, अच्छा है। अगर तुम ये दुआ करो मेरा शोहर हमेशा रहे, मेरा बाप हमेशा रहे, तो होने वाली बात नहीं। इसलिए कि हर कोई उसी वक्त तक रहेगा जब तक अल्लाह ने उसकी मौत और हयात लिखी। इसीलिए दोस्तों अजीजों, सबसे पहले हम अपनी बहस का आगाज करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा, अल्लाह ताला की तौफीक से ये चंद असबाब हैं। मैं चाहता हूं, मेरा दिल रोता है, मैं देखता हूं तो ताज्जुब करता हूं कि आज हम मुसलमान, अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस में ऐसे प्यारे प्यारे रास्ते बतला दिए हैं हलाल जराए के, रोजी रोटी को बढ़ाने के, लेकिन कितने बदनसीब लोग हैं इन रास्तों को पाते नहीं हैं, इन रास्तों को जानते नहीं हैं। जबकि काफिर कौमें, फुज्जार कौमें अल्लाह ताला की नेमतों को हासिल करते हैं और वो मुसलमानों पर जोर और जुल्म और सितम का जरिया उसे बनाते हैं। और कुछ मुसलमान महसूस करते हैं तो दूसरे रास्तों को इस्तेमाल करते हैं। कोई सूद का रास्ता लेता है। कितने मुसलमान ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अच्छा कामयाब ताजिर बनना है, रोजी रोटी में बरकत करना है, तो दीन को जरा साइड में रख दो। दीनदार बनकर कमा नहीं सकोगे, दीनदारी दौलत कमाने में नहीं चलेगी। तो हम इस बहस के दौरान देखेंगे क्या यह बात सही है? एक दीनदार आदमी सही तरीन मालदार आदमी नहीं बन सकता? क्या उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने, क्या अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने, क्या अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दीनदारी को छोड़ा जब जाकर अल्लाह ताला ने उन्हें दौलत दी? इसी बात का खुलासा हम देखेंगे। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं अवलम यरौ अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, क्या वो लोग नहीं देखते हैं कि अल्लाह ताला जिसकी रोजी चाहे बढ़ा देता है, जिसकी रोजी चाहे घटा देता है। हम में जितने यहां बैठे हैं, हम में सब लोग अलग अलग हैं। सबसे पहले इस बात का खुलासा हम कर दें कि रिस्क किसे कहते हैं? रिस्क किसे कहते हैं? रिस्क की दो किस्में हैं, रिस्कुल अबदान व रिस्कुल कुलूब। एक है रिस्कुल अबदान, बॉडी का रिस्क। अल्लाह ताला ने प्रोविजंस यानी खाने पीने की चीजें दी, माल दिया, दौलत दिया, आदमी पहनता है, खर्च करता है। एक रिस्कुल कुलूब, दिल
दिली का रिस्क है, ईमान, अमल सालिह, नेक तौफीक, ये दिलों की रिस्क है। तो रोटी की दो किस्में हुई, एक वो रिस्क, इसीलिए कहा कि रिस्क से मुराद मालो दौलत भी है, पैसा भी है, ईमान की दौलत भी है, अच्छी बीवी भी रिस्क है। अल्लाह ने आपको अच्छी बीवी दी तो कहा कि ये भी रिस्क है। बच्चे अल्लाह ताला ने दिए, अच्छे सालेह औलाद दिए तो ये भी रिस्क है। अल्लाह ताला ने, ये दोनों चीजें रिस्क हैं। लेकिन जो चीज हमारी ज़ेर बहस है वो है माल, दौलत, कमाई, तिजारत, इसी को हम बहस करेंगे। वैसे तो सारी चीजें रिस्क हैं, बीवी रिस्क है, अच्छा घर रिस्क है, अच्छे बच्चे रिस्क हैं, वो चीजें हमारी ज़ेर बहस नहीं आएंगी। तो मालूम यह होता है कि रिस्क वो है जो अल्लाह तबारक व तआला देता है। फारिगुल बाली, अगर अल्लाह ने किसी को फारिगुल बाली दे दी, यानी अच्छा किसी का मोहताज नहीं बनाया, तो वो भी रिस्क है। सुकून अल्लाह ताला ने दे दिया तो वो भी रिस्क है। बीवी दिए और अच्छे बच्चे दिए तो ये भी रिस्क है। तो रिस्क का मफहूम बहुत वसी है, जैसे कि हम लोग जानते हैं। और इसी तरह दौलत के बारे में कहते हैं कि दौलत दो धारी तलवार है। हम में से बहुत सारे लोग समझते हैं कि दौलत न हो तो आदमी की हैसियत ही नहीं। आप समझेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा हजरत उमर फारूक आते हैं। मेरे और आपके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, और ऐसी हैसियत पर लेटे हैं, नक्शा खींचते हुए कहा कि सर के पास एक तकिया है और तकिए में पत्ते भरे हुए हैं, और पैरों के पास इहाब, जिल्द मिन इहाब, एक चमड़ा है, चमड़े का एक टुकड़ा है, और सारी जिंदगी बस एक कटोरा था जिसमें कोई चीज पी लिया, उसी कटोरे से वजू कर लिया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के आने पर उठे, तो हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के आने पर उठने की वजह से कहा कि जिस्म पर उस हसीर के निशानात पड़ गए, जिस हसीर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे। तो कहते हैं हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हालत को देखकर रोने लगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मा यबकी का या उमर, उमर रोते क्यों, क्या बात है, रोते क्यों है? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैसर व किसरा अल्लाह ताला की नेमतों में हैं, और आपकी यह हालत है कि हसीर के निशानात आपके जिस्म अत्थर पर पड़े हुए हैं। ये कौन थे दोस्तों? पर्दानशीन खवातीन, माँ और बहनों, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह की जमीन पर सबसे मुकद्दस, कहा कि सैयद उलिद आदम वला फखर, आदम के बेटों में सबसे सरदार, और उसमें कोई फखर की बात नहीं। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अमा तरदा अन तकून लहुमुद दुनिया वलनल आखिरा। ऐ उमर, क्या तुम नहीं अच्छा समझते कि दुनिया उनको मिल जाए, आखिरत हमको मिल जाए, हम अल्लाह के पास आखिरत लेकर जाएं और दुनिया खैसर और किसरा लेकर जाएं। दोस्तों अजीजों, मेरे वो लोगों जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया नहीं दी है, आप गमगीन न हो, अफसुर्दा न हो। अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते बतलाए हैं, लेकिन अगर दुनिया इन रास्तों के हासिल करने के बावजूद जो रास्ते हम सुन रहे हैं, उन रास्तों को आपने अपनाया, फिर भी दुनिया नहीं मिली, तो आपको रंजीदा नहीं होना चाहिए। अरे 15 रास्ते सुनाए, हमने ये रास्ते अपनाए, फिर भी दुनिया हमें न मिली। अगर आपको नहीं मिली तो मेरे नबी को भी नहीं मिली। आपको अफसुर्दा नहीं होनी चाहिए, उस पर भी सब्र करना चाहिए, इसलिए कि दुनिया दो धारी तलवार है, और दुनिया से अल्लाह तबारक, इसीलिए कहते हैं हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत हकीम बिन हिजाम रदी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगते हैं, तो अल्लाह के रसूल ने दिया, ले जाओ। फिर एक बार मांगा तो कहा ले जाओ, तीसरे मर्तबा भी मांगा तो कहा या हकीम इन्न दुनिया हुलवत खदर, कहा कि हकीम दुनिया बड़ी मीठी है, दुनिया बड़ी मीठी है, तो दुनिया की मिठास में गुम न हो जाओ, लेकिन इतना दुनिया हासिल करो जितना हासिल करते हो, लेकिन आखिरत दुनिया से न चली जाए। दोस्तों अजीजों, ये दुनिया की हकीकत है। तो मालूम ये हुआ कि दुनिया दो धारी तलवार है। मतलब ये है कि दुनिया से आप जन्नत खरीद सकते हैं। सहाबा किराम ने अपनी जिंदगियों में कई मरतबा जन्नत खरीदा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना आए, मदीने में लोग प्यासे तड़प रहे थे, यहूदियों से कुआं खरीदा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत के मुस्तक
मुस्तहिक हुए कि जो कुआं खरीदेगा जन्नत की जमानत मैं उसे देता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बानी उन्होंने जन्नत को खरीद लिया। जंग तबूक का मौका आया, 700 ऊंट अपने पूरे इसके साथ साजो सामान के साथ अल्लाह के रास्ते में दे दिए। दोस्तों अजीजों, अगर अल्लाह ने आपको दुनिया दी, आपको अल्लाह ने इस असबाब के इख्तियार करने पर दुनिया दी, तो उस दुनिया से आप जन्नत खरीद सकते हैं जैसे उन सहाबा ने खरीदा। इसी तरह पैसा हर इंसान की जरूरत है। अगर कोई आपको पैसा दे तो आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। अगर मुझे कोई दे तो मैं नहीं कहूंगा कि मुझे नहीं चाहिए। कौन नहीं चाहता पैसा? सारे पैसा चाहते हैं, लेकिन ये जरूर सुन लें, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। तुम्हारे पैसे, तुम्हारे औलाद तुम्हारे लिए फितना है, आजमाइश। हर उम्मत के लिए एक आजमाइश है। इस उम्मत का फितना पैसा होता है। लौ कान लिब्नि आदम वादियान मिन ज़हब, अगर आदम के बेटे को 2 बड़े बड़े वादी सोने के दे दिए जाएं। वादी जानते हैं? 2 पहाड़ों के बीच में जितना ग्राउंड होता है उतना सोना भर कर दे दिया जाए, लब तगा सालिसा, वो कहेगा कि अभी बाकी है, थर्ड और तीसरी वादी भी बाकी है। 2 वादियां सोने की हमने दे दी और वो कह रहा तीसरी वादी भी चाहिए। लेकिन ला यमला बत्न आदम इल्ला तुराब, आदम के बेटे के पेट को सिर्फ खबर की मिट्टी भर सकती है। जब तक जिंदा है वो लोगों से मांगते रहेगा, कोई चीज उसके ख्वाहिशात को खत्म नहीं कर सकेगी। लेकिन पैसा, रोजी रोटी इंसान की जरूरत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा, वला तुसुफहा अम्वालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामा, यानी अपना पैसा अपने बच्चों को न दो, ऐसे बेवकूफों को न दो जो पैसे का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए बताया गया, आप बाप हैं तो अपने बच्चों के हाथों में अच्छे अच्छे मोबाइल फोन और कीमती मोबाइल फोन, अच्छी अच्छी गाड़ियां, ये शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। शरीयत कहती है वला तुसुफहा, अरे बेवकूफों के हाथ में जो अभी अक्ल होश को नहीं पहुंचे अपने माल न दो, इसलिए कि ये माल तुम्हारी जिंदगी का जरिया है। तो शरीयत की शुरू से मालूम होता है कि ऐसे बहुत सारे बाप जो ये करते हैं वो गलत हैं कि बच्चों के हाथों में बहुत सारे माल दे दिए, अच्छी अच्छी कीमती गाड़ियां दे दी, अच्छी अच्छी कीमती चीजें दे दी, जो नुकसान और जिया का नुकसान बनते हैं। इसी तरह एक पहली हकीकत जिसको हमने सुना कि अल्लाह तबारक व तआला ने अब्दुल्लाह बिन मसूद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं, इन्ना अहदकुम यजमउ खल्कुहु फी बत्नि उम्मिही 40 यौमा, आदमी जब पैदा होता है तो 40 दिन तक अपने मां के रहम में होता है। हत्ता यकूना अलक़तम मिस्ल ज़ालिक थुम्मा यकूना मुद्ग़तम मिस्ल ज़ालिक, 40 40 40 4 4, यानी जब वो उस वक्त का हो जाता है, तुम्मा युरसलु इलैहिल मलक, फिर अल्लाह ताला एक फरिश्ता, मां के पेट में जब बच्चा होता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ फरिश्ते को भेजते हैं। फिर उसे अल्लाह ताला चंद बातों का हुक्म देते हैं, फ़युअमरु बिअरबई कलिमात, 4 बातों का अल्लाह ताला उस फरिश्ते को हुक्म देते हैं, बिकत्बि रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही शक़िय्युन अम सईद। बच्चा मां के पेट में होता है तो अल्लाह ताला उस फरिश्ते से कहते हैं कि लिखो, उसका रिस्क लिखो। तो मालूम यह हुआ कि जिस रिस्क के लिए हम दीवानावार घूमते हैं, हलाल और हराम की तमीज नहीं करते, भाई बहन का रिश्ता तोड़ देते हैं, उस रिस्क को अल्लाह ताला ने उस वक्त लिख दिया जब हम मां के पेट में थे। तुम एक तो बिकत्बि रिज़्क़िही व अजलिही, उसकी मौत लिख दी गई कि कब तक वो जिंदा रहेगा, व अमलिही, उसका अमल लिख दिया गया, शक़ीय्युन अम सईद, कि वो अच्छा बनेगा बुरा बनेगा। जब वो मां के पेट में था तभी उसे लिख दिया गया। लोग कहते हैं कि अरे मां तो बच्चे को पेट में ढोके फिरती है, कितने महीने? 9 महीने। लेकिन बाप तो बच्चे को माइंड में ढोते फिरता है जिंदगी भर। वो पेट में ढोती है, ये माइंड में ढोता है। तो बच्चे ना बाप से खाली होते हैं ना मां से खाली होते हैं, ये तो माइंड में रहते हैं। तो कहा कि मां बाप दोनों बच्चों की फिक्र करते हैं, तो लेकिन बच्चे कितने मां बाप की फिक्र करते हैं? तो मालूम यह हुआ कि इन हमारी रोजी उस वक्त लिख दी गई जब हम मां के पेट में थे। तो इसीलिए हम जो रिस्क रोटी की जो जराए जानने की कोशिश कर रहे हैं, इस सिलसिले में एक हदीस हम सुन लें। हदीस कुदसी में आता है, इन्न रूहुल कुद्स कद नफ़थ फी रूही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रूहुल कुद्स ने मेरे दिल में बात डाली, लन तमूत नफ्स,
آپ میں سے کوئی نہیں مرے گا. آپ یا ہماری مائیں اور بہنیں جو سنتی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب اس زمانے میں صحابہ سے تھا, صحابیات سے تھا. لن تموت نفس, کوئی نہیں مرے گا, حتی تستکمل رزقہا, جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے. ایک قطرہ پانی بھی آپ کے رزق میں اللہ کا لکھا ہوا ہے تو آپ اور ہم نہیں مریں گے جب تک کہ آخر میں وہ کلمہ پڑھ کر پانی ڈالیں گے تبھی جان جائے گی, جب تک جان نہیں جائے گی. وہ پانی کا خطرہ پڑنا ہے. جب تک وہ دانا, کتنے لوگ ہیں کھا کر آئے, اب بھی کھائے کھانا پھر انتقال ہو گیا. ارے وہ کھانا آخری کھانا تھا جی, وہ آخری چاول کے دانے تھے جو بچ کے رہ گئے تھے. لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں, دیکھو حدیث کے الفاظ ہیں, کہا وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ, اللہ تعالیٰ نے رزق لکھ دیا ہے, اگر وہ رزق کے آنے میں ذرا تاخیر ہو جائے تو حرام راستے سے وہ رزق حاصل کرنے کی چکر میں نہ پڑو. اللہ نے جتنا لکھا اتنا ملے گا, لیکن تھوڑا بہت لیٹ ہو جائے تو تم شارٹ کٹ میں نہ جاؤ. کیا ہوگا؟ ملے گا اتنا ہی, لیکن حلال کی جگہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. اور جیسے ہم نے اس سے پہلے شاید آپ کو سنایا تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, کوفہ کے کسی مسجد میں جاتے ہیں, جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, نماز کا ٹائم ہوا عصر کی نماز کا. کوفہ مسجد کے باہر دیکھا کہ ایک لڑکا ٹھہرا ہوا ہے, غلام. اس سے کہا کہ بھائی ذرا میری اونٹ سنبھالنا, میری اونٹنی سنبھالنا, میں ابھی نماز پڑھ کے باہر نکلا. اور مسجد میں آئے, نماز پڑھا, نماز پڑھ کر باہر نکلے, نکلتے نکلتے جیب سے ایک دینار یا درہم نکالا کہ چلو بچے نے میری اونٹ کی نگرانی کی, ہم اسے دیتے ہیں. وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اونٹ تو ہے, اونٹ کا جو لجام ہے, لگام جو, وہ غائب ہے. تو کہا کہ یہ کیا, اونٹ تو موجود ہے, اونٹ کا لگام غائب ہے, اور وہ جو بچہ نگرانی کر رہا تھا وہ بھی غائب ہے. تو اب اونٹ بغیر لگام کے تو چلا نہیں سکتے. بازار میں گئے تو دیکھا کہ بالکل انہی کے اونٹ کا لگام وہاں بک رہا ہے. تو اس کو انہوں نے ایک درہم میں لیا. بولا کہ یہ کس نے بیچا؟ رے ابھی ایک کوئی نوجوان آیا تھا, اس نے ایک درہم میں بیچا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, میں بھی تو وہی ایک درہم جیب سے نکال کر اسے دینا چاہتا تھا, میں اسے حلال دینا چاہتا تھا, لیکن اس نے کیا لیا؟ حرام لیا, حرام لیا. دوستو عزیزو, ہم اس 15 اسباب سے یہی جاننا چاہتے ہیں. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے جو روزی روٹی لکھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی معیت میں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ رزق طے شدہ ہے. رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے, اسے جائز راستوں سے حاصل کرنے کی کوشش کریں. ان اللہ هو الرزاق, اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھیں کہ آدمی اگر ناجائز راستے سے رزق حاصل کرتا ہے تو رزق جلدی بھی ملتا ہے, زیادہ بھی ملتا ہے. نہیں, یہ محسوس ہوتا ہے. اگر غلط طریقے سے حاصل کرتا ہے, شارٹ کٹ میں یا حرام طریقے سے, زیادہ بھی ملتا دکھتا ہے اور جلدی بھی ملتا دکھتا ہے, لیکن یہ چیز غلط ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رزق کے راستے کو اپنائیں اور آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے. تو اس سلسلے میں ہم کتاب و سنت کی روشنی میں اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے رزق کے دروازوں میں جو دروازہ بتایا گیا ہے, آدمی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے. نمبر 1, رزق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ تقوی ہے. کیسے تقوی ہے؟ قرآن مجید کے آتے ہیں. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو کعب بن احبار کی وہ تعریف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, کیا ہے کعب, تقوی کسے بولتے ہیں؟ کہا کہ تقوی اسے بولتے ہیں کہ آپ کسی کانٹے دار جھاڑی سے گزریں تو جیسے اپنے کپڑے سمٹ کر چلتے ہیں کہ کوئی کانٹا آپ کے کپڑوں کو نہ لگے, بالکل ویسے ہی زمین پر رہتے ہوئے گناہوں سے بچ کر چلنے کا نام تقوی ہے. آپ اگر گناہوں سے بچ کر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ایسی روزیاں دیتے ہیں جہاں وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. یہاں سے مجھے روزی ملے گی آپ کو یقین نہیں ہوتا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے جگہوں سے اسے روزی دیتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم میں بہت سارے جو بولتے ہیں کہ بڑا بزنس مین بننا ہے تو دینداری کو چھوڑ دینا ہوگا, یہ بات غلط ہے.
अरे दीनदारी होगी तो अल्लाह रोजी रोटी में बरकत देगा, दीनदारी होगी तो अल्लाह ताला रोजी रोटी में बरकत देगा। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा, उस बस्ती वालों का जिक्र किया जिनके पास अल्लाह के खजाने आते थे, वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, अल्लाह ने कहा कि उन्होंने झुटला दिया तो हमने उन्हें पकड़ लिया। दोस्तों अजीजों, रोजी रोटी का पहला दरवाजा यह है कि आदमी गुनाहों से बचे, अल्लाह ताला का डर अपने दिल में रखे। इसीलिए कहते हैं कि सहाबा किराम इस्लाम लाने से पहले जो रास्ते चलतों को लूट लेते थे, लुटेरे बनकर जिंदगी गुजारते थे, लेकिन अल्लाह से डरने वाले हो गए तो ज़कात देने वाले मालदार बन गए। कितने मालदार बन गए, अल्लाह ताला ने कितनी दौलत उन्हें दी। आप भी अल्लाह ताला का तकवा हासिल करें, अल्लाह ताला आपको भी वैसी दौलत नवाजेंगे। और तकवा बिल्कुल आसान है कि आदमी अल्लाह से डरे, गुनाह से बचते चले। अल खौफ मिनल जलील, अल्लाह का डर हो, वर्रिज़ा अनिल खलील, अल्लाह ने जो कुछ दिया उस पर राजी हो जाए, वल अमल बित्तंजील, कुरान के मुताबिक अमल करना शुरू करें, तो यही बात का नाम तकवा है। दूसरा रास्ता रोजी रोटी हासिल करने का, जिसके बारे में कहा, अपने गुनाहों से तौबा करना। दोस्तों अजीजों, हम में से कौन ऐसा नहीं है जो पापी नहीं है, गुनाह करने वाला नहीं है? आप और मैं, हमारे से बहुत सारे गुनाह होते हैं। इसीलिए हदीस गर्चे के दईफ है, इन्नर रजुल लयुहरिमु मिनज़्ज़ंबि युसीबह, कि आदमी कभी अपने गुनाह की वजह से रोजी रोटी से महरूम हो जाता है। गर्चे की हदीस ज़ईफ है, लेकिन कुरान मजीद की एक आयत उसकी मुताबिकत करती है, फ़बिज़ुल्मिन मिनल्लज़ीना हादू हर्रमना अलैहिम तय्यिबात, वो लोग जो यहूदी थे, उनकी जुल्म और गुनाह की वजह से हमने बहुत सारी रिस्क, अच्छे हलाल चीजें उन पर हराम कर दिए। इसीलिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, वया कौम इस्तग़फिरू रब्बकुम, हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से इस्तिग़फार करो, अल्लाह से गुनाहों की माफी चाहो, अल्लाह ताला बारिश तुम पर भेजेगा, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला नेमतों को पैदा करेगा। मैं यकीन से कहता हूं, आप सैयदुल इस्तिग़फार पढ़ें, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत, शर्तिया कहता हूं, देखें फिर आपकी रोजी में रोटी में बरकत होती कि नहीं होती। अल्लाह आपकी रोजी रोटी में बरकत देते कि नहीं देते? मेरे और आपके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अनस फरमाते हैं कि दिन में कई मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मेरे और आपके प्यारे नबी ने दिन में कई मरतबा अल्लाह से रोजी रोटी मांगी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। एक सहाबी के बारे में आता है, वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, अब्दुल्लाह बिन अबी औफा सहाबी हैं, आकर कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बूढ़ा हो गया हूं, अल्लाह के रसूल बूढ़ा हो गया, मुझे दुए सब याद नहीं रहते, आप दुए अब सुनाएंगे तो मैं याद नहीं रखूंगा, आप छोटा कुछ सिखा दीजिए जो मैं नमाज में पढ़ सकूं, मैं दुए वगैरह नहीं पढ़ सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कुल सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया। तो सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये सब अल्लाह के वास्ते, मेरे क्या वास्ते क्या? ये जो दुआएं आपने सिखलाई इसमें सब क्या है? अल्लाह की तारीफ है, मेरे वास्ते क्या है? तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वो दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वजबुरनी वरफ़अनी। दो सजदों के दरमियान जो दुआ करते हैं, लेकिन ये दुआ उन्हीं खुशनसीबों को मिलती है जो अच्छे मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं। जो इधर उधर पढ़ते हैं उनको तो अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली कहते दूसरे सजदे में चले जाते हैं हजरत, उनके पास दो सजदों के बीच में ब्रेक ही नहीं होता है। लेकिन इतनी लंबी दुआ जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, आपकी और मेरी रोजी रोटी के बरकत के जरिए है। तो दूसरा रास्ता जो हम बताने जा रहे हैं, कहा कि अपने गुनाहों से आदमी तौबा करे। जैसे कहा कि सिर्फ इस्तिग़फ़ार, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, जैसे शाबी की रिवायत है, हसन लिग़ैरिही कहते हैं, सईद बिन मंसूर कहते हैं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में बारिश बंद हो गई, लोग भूखे प्यासे मरने लगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, चलो बारिश की दुआ करते हैं। सारे मैदान की तरफ निकले। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सिर्फ अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़ा, वापस आ गए। लोगों ने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन,
آپ تو لے گئے تھے بارش کی دعا کرنے کے لیے, یہ تو صرف آپ استغفراللہ کہتے رہے. کہا ہاں میں نے اس اللہ سے استغفار کیا ہے, گناہوں کی معافی مانگی ہے جو بارش برساتا ہے. کیا تم نے سورہ نوح کی تلاوت, اللہ کی قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اے لوگو گناہوں کی معافی چاہو, اللہ تعالیٰ تمہاری روزی روٹی میں برکت دیں گے. ہم میں سے کتنے ہیں روئیں گے, اپنی غربت پر روئیں گے, اپنی روزی روٹی کی کمی پر روئیں گے, لیکن استغفر اللہ نہیں پڑھیں گے, اپنے گناہوں کی معافی نہیں چاہیں گے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا, کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہے, کہا استغفر اللہ پڑھو. اور ایک آدمی آیا, کہا کہ ہمارے گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی, کہا کہ استغفر اللہ پڑھو. اور ایک صاحب آئے, کہا کہ میرا بزنس ڈل ہے, چل نہیں رہا, کہا کہ استغفر اللہ پڑھو. بازو والے نے پوچھا, رے 3 پیشنٹ کو آپ نے ایک ہی دوا دی؟ کہا کہ ہاں استغفر اللہ کاروبار میں تجارت کا ذریعہ بھی ہے. بانج عورت کو اللہ تعالیٰ اولاد سے بھی نوازتے ہیں, لیکن آدمی استغفر اللہ پڑھے, یہ بہت بڑی چیز ہے. نمبر 3, پہلی چیز کیا تھی؟ تقوی, یہ روزی روٹی اور برکت کا ذریعہ. دوسری چیز جیسے ہم نے کہا کہ یہ دوسری چیز ہے گناہوں کی توبہ استغفار, آدمی استغفر اللہ پڑھنا. تیسرا دروازہ جو ہمارے پاس ہے بہت ہی اہم ہے, بہت ہی اہم ہے, وہ صلہ رحمی ہے, ریلیشنشپ, دوستوں سے, رشتہ داروں سے, بہن سے, بھائی سے اچھے تعلقات. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, جسے کہا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ. جو آدمی اس بات سے خوش ہونا چاہتا ہے, کس بات سے؟ کہ اس کی روزی روٹی میں برکت آ جائے, عمر لمبی ہو جائے, وہ کیا کرے؟ فلیصل رحمہ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہے. کہا کہ اگر کافر بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہتا ہے تو اللہ اس کا بدلہ اسے دیتے ہیں. کون؟ کافر. کبھی آپ کو لگتا ہے رشتہ داری کو اچھا رکھنے سے کیا مراد ہے؟ جو رشتے ہیں ان کو ٹوٹنے سے بچانا ایک کام ہے, جو ٹوٹے رشتے ہیں ان کو ملانا یہ دوسرا کام ہے. کتنے کام ہوئے؟ جو رشتے ٹوٹ گئے ان کو ملانا ہے, جو رشتے ہیں ان کو ٹوٹنے سے بچانا ہے, یہ بھی ایک کام ہے. اصلاح ذات البین. ہمارے پاس بہت سارے صاحب آتے ہیں, بولے حضرت شیخ صاحب کئی جگہ انٹرویو دے کر آؤں لیکن نوکری نہیں آتی, کیا بات ہے نہیں معلوم. بولا کہ سارے بزنس کے اسباب آزماتا ہوں, پیپروں میں دیتا ہوں, ادھر دیتا ہوں, لیکن بزنس ڈل, کیوں, کیا بات ہے نہیں معلوم. ارے ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن پھر بھی خیر و برکت نہیں, کیا بات ہے نہیں معلوم. ارے کیا بات ہے معلوم, آپ ایک اچھے تاجر ہیں, آپ ایک اچھے بزنس مین ہیں, آپ سارے کام کرتے ہیں, لیکن آپ کے خاندان میں دراڑیں ہیں, آپ کا تعلق اپنی پھوپھی سے, بہن سے, بھائی سے اچھا نہیں ہے, یہ کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے. آپ اس کنیکشن کو ملائیے, دیکھیے میرا اللہ کیسی برکتیں دیتا ہے. اسی لیے کہا اصلاح ذات البین, یہ رشتوں کی سدھار کی طرف توجہ دینا یہ بہت بڑا کام ہے. رشتے ٹوٹنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زندگی سے خیر و برکت اٹھا لیتے ہیں. میں یقین سے کہتا ہوں, میرے میں, اپنے میں, آپ میں کتنے لوگ ہیں جن کے رشتوں میں خرابی ہے؟ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کتنے آپ کے خاندانی رشتے ہیں. بولا نہیں, ہمارے خاندان میں بہت سارے ایسے ہیں جو بدعتی بھی ہیں, فاسق بھی ہیں, فاجر بھی ہیں, کیا ان کو ہم بھی گلے ملا لیں؟ ارے ان کے رشتوں کا سدھار یہ ہے کہ آپ ان کا بائیکاٹ کریں, ان کو نیکی کی طرف بلائیں, ان کی اصلاح کریں. ہاں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. کہا کہ ایسے مشرک جو آپ پر جور و ظلم نہیں کرتے, آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالتے, آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں. اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں آئی ہیں اور مجھ سے خیر چاہتی ہیں, کیا میں اس کے ساتھ بھلائی کروں؟ تو کہا کہ ہاں مشرکہ ہے, اس کے ساتھ بھلائی کرو, لیکن یہ تمہارے ساتھ جو خاندان میں بدعتی ہیں, فاسق ہیں, فاجر ہیں, مشرک ہیں, آپ ان کو سمجھائیں. اگر نہیں مانتے ہیں تو ان کے ساتھ بھلائی یہ ہے, اس نے سلوک یہ ہے کہ ان کا تعلق ٹوٹ دیا جائے.
انسانی اخوت پر ان کا اچھا لحاظ کیا جائے، لیکن ان کے شرک میں ساتھ نہ دیں، ان کے بدعتوں میں ساتھ نہ دیں، وہ کوئی بھی رسم و رواج کرے تو ان کا ساتھ نہ دیں، یہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تو یہ تیسرا راستہ ہے جس کی وجہ سے ہم بہت مجبور اور مظلوم ہیں کہ سارے معاملے ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن ہمارا یہ معاملہ بڑا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے رشتوں میں دراڑیں ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح چوتھا دروازہ جو اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ کہاں خرچ کریں؟ مسجد کے معاملے میں خرچ کریں، جہاد میں خرچ کریں، مسجد کے اخراجات میں خرچ کریں، علم کے پھیلانے میں خرچ کریں، فقیروں پر خرچ کریں، ضرورت مندوں پر خرچ کریں، اپنے خاندان کے متعلقین غریب رشتہ داروں پر خرچ کریں، دعوت اور تبلیغ پر خرچ کریں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کمال کی بات یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ خرچ کرو تو جیب خالی ہوتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ پیسہ خرچ کرو تو جیب بھرتا ہے۔ کتنا فرق ہے ہمارے اور اسلام کے سوچنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، کہا کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، ایک جگہ کہا فَيُخْلِفُ، وہ واپس پلٹ کر آتا ہے۔ آپ 100 روپے اگر خرچ کرتے ہیں تو یہ 100 روپے اپنے ساتھ 1000 روپے اٹیچ کر کے واپس آتے ہیں۔ کہا کہ وہ پیسہ واپس نہیں جاتا۔ جیسے کہا ما من یوم یصبح العباد، اللہ کے رسول سے فرمایا کہ کوئی بھی صبح، جب بھی صبح ہوتی ہے، الا ملکان ینزلان، 2 فرشتے آسمان سے آتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اعط منفقا خلفا، ان میں سے ایک فرشتہ خرچ کرنے والے کے لیے کہتا ہے یا اللہ یہ بندہ خرچ کر رہا ہے، اسے اور دے۔ وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا، اگر کوئی خرچ نہیں کرتا ہے تو اور ایک فرشتہ بددعا دیتا ہے یا اللہ یہ خرچ نہیں کرتا، اس کے مال کو برباد کر دے۔ آپ اگر خرچ کرتے ہیں تو آپ کے مال کے ساتھ کس کی دعائیں ہیں؟ فرشتوں کی دعائیں، کمزور لوگوں کی دعائیں ہیں۔ اسی لیے کہا انفق یا بلال ولا تخش، کہا کہ اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اے بلال خرچ کرو، عرش کے رب کی طرف سے نہ ڈرو، عرش کا رب تمہیں اور دے گا۔ انفق علیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ اسلوب ہے کہ ہم اگر خرچ کرتے ہیں تو ہمارا مال بڑھتا ہے، ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے مائنڈ میں ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ اللہ کہتا ہے کہ تم خرچ کرو ہم بڑھا کر دیں گے۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ یعدکم الفقر والفحشاء، وہ شیطان تمہیں اس بات کا وعدہ دلاتا ارے خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے۔ اب جو لوگ خرچ نہیں کرتے ان کو کس کی بات پر یقین ہے میرے بھائی؟ شیطان کی بات پر یا اللہ کی بات پر؟ اللہ کی بات پر ہونا چاہیے، شیطان کی بات پر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کی اس اصول کو ہم نہیں اپنائیں گے تو کون اپنائے گا؟ اللہ نے کہا کہ تم خرچ کرو، تم خرچ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑا چڑھا کر دے گا۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور جو خرچ کرتا ہے آدمی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ خرچ کیا ہوا پیسہ ڈھیر سارے پیسے لے کر آتا ہے۔ لیکن خرچ کون کرے؟ ہمیں سمجھتے ہیں کہ صرف مالدار خرچ کرے، نہیں، غریب بھی اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے۔ صحیح مسلم کی حدیث یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ اللہم اعطی منفقا خلفا، اسی بات کی دعا فرشتے کرتے ہیں، یا اللہ جو خرچ کرتا ہے اسے اور دے۔ اور اسی طرح 5واں راستہ روزی روٹی کے بڑھانے کا وہ یہ کہ اپنے کمزوروں کا خیال رکھیں۔ ہمارے مسلمانوں میں جو اپاہج ہیں، کمزور ہیں، ان کا خیال رکھیں، ان کا خیال رکھیں۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 بھائی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ ایک بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں بیٹھتے تھے، ایک بھائی کماتے تھے، اور وہ جو کماتے تھے وہ صاحب آئے، کہا اللہ کے رسول میں دن بھر محنت کرتا ہوں اور میرا بھائی آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعلک ترزق بہ، ارے کیا معلوم اللہ اس بھائی کی وجہ سے تمہیں رزق دیتا ہے۔ ہم میں بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں
اللہ ہاں ہمیں 4 بھائیاں کماتے, ہمارے گھر میں وہ دیوانہ بھائی ہے وہ نہیں کماتا, کیسے چلتا؟ نہیں وہ بھی کمانا. ارے وہ کہاں جائے گا؟ لنگڑا ہے, اپاہج ہے, یا ہاتھ ٹوٹا ہوا, کیسے کمائے گا؟ اگر ہو سکتا ہے اس پاگل بھائی کی وجہ سے, اس اپاہج بھائی کی وجہ سے, اس ہاتھ ٹوٹے بھائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے. بہت سارے ہیں کہتے ہیں, بوڑھے باپ کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی کما کے لاؤ. کتنے بیٹے ہیں بوڑھے باپ کو بھی مظلوم ٹھہراتے ہیں کہ آپ بھی کما کر لاؤ. ارے معلوم ہے اس بوڑھے باپ کی وجہ سے اللہ تمہیں نوالا دے رہا ہے. تو کمزوروں کے لیے کمانا, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دیتے ہیں آدمی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص کی وہ حدیث جس میں کہا کہ وَهَلْ تُنصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ, اللہ تعالیٰ جو تمہیں روزی روٹی دیتا ہے وہ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے دیتا ہے. تمہارے گھر میں جو بوڑھا باپ ہے, جو تمہاری ماں ہے, جو تمہارا بھائی ہے, کما نہیں سکتا یا پڑھ رہا ہے, چھوٹا بچہ ہے پڑھتا ہے, یا چھوٹا بھائی ہے پڑھتا ہے, تم اس کی کفالت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہیں رزق دیتا ہے. چھٹی چیز جس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آدمی عبادت کرتا ہے تو دل لگا کر عبادت کرے, اللہ روزی روٹی دے گا. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں کہا یا ابن آدم تفرغ لعبادتی تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک. اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے, تفرغ لعبادتی, میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. یہ اس لیے کہنا پڑا کہ بہت سارے لوگ جو کاروباری ہیں, تاجر ہیں, آدھا دل ادھر دکان پر ہوتا ہے, آدھا دل ادھر نماز میں ہوتا ہے. ارے تم آدھا دل ادھر رکھو گے تو تب بھی رزق نہیں بڑھے گا, اتنا ہی رہے گا. لیکن بہتر ہے کہ نماز سکون سے پڑھو, جیسے اللہ نے کہا تفرغ لعبادتی, میرے عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ, میری عبادت کے لیے ٹائم نکالو. میں دیکھتا ہوں, مجھے معلوم ہے بہت سارے لوگ یہاں آتے ہیں, بغل میں رہتے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ نہیں آتے, جماعت ہونے کے بعد آ کر نماز پڑھتے ہیں. یہ اس کی مخالفت ہے. تفرغ لعبادتی, آپ دکان چلائیں لیکن جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھیں. تفرغ لعبادتی, آپ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو کہا اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ گے تو کہا اسد فقرک, میں تیری محتاجی دور کر دوں گا. اللہ, یہ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے. میری عبادت دل جوئی کے ساتھ کرو گے تو میں تمہاری محتاجی کو دور کر دوں گا. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہاری غربت کو ختم نہیں کروں گا. اور آدھی نماز, جیسے بہت سارے لوگ آدھا سلام ادھر پھیرتے ہیں آدھا سلام ادھر پھیرتے ہیں, کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے, نماز میں بھی مجھ سے کھلواڑ کرو گے, نماز بھی صحیح نہیں پڑھو گے, تو کہوں گا میں تمہاری غربت کو دور نہیں کروں گا اور میں تمہیں بیکار کاموں میں الجھا دوں گا. اللہ نے کہا کہ میں تمہیں بیکار کاموں میں اجھال دوں گا. اس لیے غافل دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہوتی. پورے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی, ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور آخرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نکالیے. آپ کتنے بڑے دکاندار بھی ہوں, کتنے بڑے بزنس مین ہوں یا نوکری کرنے والے ہوں, جو وقت نماز کا ہے اسے نکالیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی برکت آپ کی رزق میں دیتے ہیں. دروازہ نمبر 7 جو قرآن و حدیث کی روشنی میں کہا کہ حاصل شدہ نعمتوں پر آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے. کیسے؟ جیسے ہم نے کل سلف کا ایک واقعہ سنایا تھا. ایک صاحب آئے, آ کر کہا صاحب بہت مجبور ہوں, بےکس ہوں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو, تمہاری ایک آنکھ دے دو, ہم 1,00,000 درہم دیتے ہیں. ہاں نہیں صاحب, میں اپنا قصہ سنانے آیا, آپ میری آنکھ پوچھتے ہیں. اچھا ایسا کرو, یہ ہاتھ دے دو, ہم 1,00,000 درہم دیتے ہیں. بولا یہ بھی نہیں ہوگا. پیر مانگا, کان مانگا. برارے اللہ کتنی بڑی نعمتیں تمہیں دیتا ہے, پھر بھی اللہ کی شکایت کرتے ہو. اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیا ہے اس کا آپ شکر کریں, اللہ تعالیٰ اور دے گا. سلف کہتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ فائدہ دے, پروفٹ دے تب اللہ کا شکر کرو. نہیں, اگر تمہارا بزنس نہیں بڑھ رہا ہے تو تم اللہ کا شکر کرو.
बिजनेस नहीं बढ़ रहा तो क्या करो? अल्लाह का शुक्र करो, अल्लाह ताला तुम्हारा बिजनेस बढ़ाएगा। क्या हमारे ख्यालात में और इस्लाम की तालीमात में कितना फर्क है? हम जेब भर जाए तभी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, नहीं जेब खाली है तब अल्लाह का शुक्र अदा करो। इसीलिए उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, क़य्यिदुन निअमत बिश्शुक्र, अल्लाह की नेमत को जगड़ के रखो, बेड़ी डाल के रखो। वो बेड़ी क्या है? शुक्र। शुक्र डालोगे तो अल्लाह की नेमत लॉक हो जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। अगर अल्लाह की नेमत पर शुक्र नहीं करोगे तो वो नेमत चली जाए। इसीलिए कहा, इज़ा लम तरा मिन हालिका मिन ज़ईद फल्ज़िम शुक्र, अगर तुम देखोगे तुम्हारी हालत नहीं बदल रही है तो क्या करो? शुक्र को लाजिम पकड़ो। अगर तुम देख रहे हो कि तुम्हारी हालत नहीं बदल रही है, यानी कोई बदलाव नहीं आ रहा है, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, तो क्या करो? क्या करो मेरे भाई? शुक्र करो, शुक्र करो, अल्लाह ताला नेमतों को बढ़ाएगा। आदमी शुक्र करता है तो अल्लाह तबारक व ताला मसाइल को, उसकी नेमतों को बढ़ाते हैं। इसीलिए अल्लाह ने कहा, वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह ताला ने कह दिया है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी नेमतों को बढ़ाएगा और मजीद इजाफा करेगा। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला नेमतों को बढ़ाते हैं। इसी तरह दरवाजा नंबर 8 जिसके बारे में कहा, अल्लाह ताला ने ताकत दी है तो पाक दामनी के लिए आदमी शादी करे। शादी करे तो क्या हो जाता? आदमी मालदार हो जाता है। माल कौन लेके आता है? बीवी लेके आती। अरे वो पैसा नहीं जो वो लेके आती है, वो तो हराम है। वो पैसा नहीं जो बीवी लेके आती है। अल्लाह का वादा है, यकूनु फकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फदली, अल्लाह ने कहा कि तुम अपने नौकरों और अपने बेटों बेटियों की शादी करो, अगर वो फकीर हैं तो मालदार हो जाएंगे। और आज हम सोचते हैं 35 बरस हो गए, 30 इयर्स, 30 बरस हो गए, नौकरी मिल जाएगी तो शादी करूंगा। कब? जब डेट एक्सपायर हो जाए। कब शादी करो? कब शादी करोगे? जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि भाई आप शादी करो, और कुरान कहता है कि शादी करो, उससे तुम्हारी रोजी रोटी में बरकत आएगी, रोजी रोटी में बरकत आएगी। और आदमी शादी करता है जब बीमारियों का जमाना आ जाता है, खांसने लगता है, हाथ पैर नरम हो जाते हैं, कहा कि नहीं आदमी शादी करे। और इसीलिए साहब इकराम और कहा कि आदमी जब एक उम्र को पहुंच जाता है, उसे महसूस होता है कि मुझे औरत की जरूरत है, तो आदमी शादी करे, और ये रोजी रोटी के बढ़ाने का जरिया है। यकूनु फकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फदली, जो शादी नहीं किया है वो शादी करे। और अगर कोई साहिब इस्तिताअत है और एक के बाद दूसरी कर सकता है तो उसे 4 शादियों की इजाजत दी गई। लेकिन अदल जरूरी है, इंसाफ जरूरी है, सिर्फ शादी नहीं, साथ साथ इंसाफ करना भी जरूरी है। इसी तरह एक चीज और बताई गई, 9वीं चीज, ताबिउ बैन अल हज वल उम्रा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बार बार हज करो, बार बार उम्रा करो। ये रोजी रोटी में बरकत का बाइस बनते हैं, गुनाहों को ऐसे साफ करते हैं जैसे भट्टी लोहे से गलाजत को, गंदगी को साफ करती है। भट्टी में लोहा जलाया जाए तो जैसे वो गंदगी पाक साफ होती है, कहा कि बिल्कुल वैसे ही आदमी बार बार हज करता है, बार बार उम्रा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी रोजी रोटी में बरकत देते हैं। ये उन लोगों के लिए जिनको अल्लाह ताला ने दौलत दी है। हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम में से हर एक को इतनी दौलत दे कि वो अल्लाह ताला के घर की जियारत करें। और इसी तरह 10वीं चीज जिसके बारे में कहा कि माल कमाने के जराए इख्तियार करे। माल कमाने की जो जो जराए हैं, जैसे सबब इख्तियार करना, आदमी दुकान पर आता है उसके साथ अच्छा बात करना, ग्राहक जिसे हम कहते हैं कस्टमर के साथ अच्छा सलूक करना, बात करना, अदब से उसके साथ पेश आना, वक्त पर दुकान खुली रहना और हुनर सीखना। जैसे सईद बिन आमिर, मुझे शिकायत है कि हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो सुस्ती का मुजाहरा करते हैं, घर में पड़े हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि मर्द घर में क्यों रहता है। मर्द बाहर जाने, कमाने, मेहनत करने वाला इंसान होता है। अरे घर में तो औरत रहती है, ज्यादा मर्द घर में रहे तो क्या होता साहब? लड़ाइयां हो जाती, टाइम पास कुछ नहीं। इसलिए कहा कि मर्द घर के बाहर रहे, मेहनत करे। सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं, गवर्नर हैं, जंगल जाते हैं, लकड़ियां काट कर लाकर बेचते हैं। गवर्नर सईद बिन आमिर लकड़ियां काट कर लाकर बेचते हैं। और
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوتا ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر جاؤ اللہ کے راہ میں صدقہ کرو. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیا, سارے گھر کی دولت لا کر ڈال دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جنگ کے لیے ہے. حضرت عثمان آئے, 700 اونٹنیاں وقف کر دی, اپنے ہاتھوں میں درہم و دینار کی بھری تھیلی لے کر آئے, اور یہ موقع تھا کہ اللہ کے رسول سے فرمایا ما ضر عثمان یعمل بعد هذا اليوم عمل بعد هذا اليوم, آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا. اور اس میں سے ایک صحابی ایسے بھی تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اس صف میں شامل ہونے کے لیے جنہوں نے جنگ تبوک میں اللہ کے راہ میں خرچ کیا, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, تو وہ صبح کسی باغیچے میں گئے اور دن بھر محنت کی تو مٹھی کھجور آئے. کیا آیا؟ مٹھی کھجور آئے, اور ان مٹھی کھجوروں کو لایا کہ اللہ کے رسول یہ میری طرف سے جنگ تبوک کے لیے صدقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹھی کھجور کو ہاتھوں میں لیا. دوسری طرف منافقین تھے, دیکھا, کہا آہا اتنی بڑی جنگ کے لیے ان کی مٹھی کھجور کم پڑ گئی تھی, دیکھو کیسا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹھی کھجور کو لے کر اس سارے ساز و سامان پر ڈالا اور کہا کہ دیکھو اس مٹھی کھجور کی کیا قیمت ہے. دوستو عزیزو, سوچنے کی بات ہے, آج ہم اپنی بیوی بچوں کی پیٹ پالنے کے لیے محنت سے جی چراتے ہیں, لیکن یہ صحابہ تھے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے محنت کرتے تھے, اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے لیے محنت کرتے تھے. اللہ کے راستے میں محنت کرنا, اسباب کو تلاش کرنا, یہ بڑی اچھی چیز ہے, آدمی اس کی کوشش کرے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ, میں آپ کو مثال دے کر سمجھاؤں, یہ مرد تو مرد اللہ تعالیٰ بغیر محنت کے نہیں دیتا. آپ بولے اللہ تعالیٰ روزی روٹی لکھ دیا ہے, ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے, اے سی میں سوتے رہیں گے, گھر میں آئے گا؟ نہیں آئے گا. کیوں آئے گا؟ مریم جو نفاس سے ہیں, ابھی ابھی بچے کو جنم دیا ہے, وہ عورت کیسے رہتی جو ابھی ابھی بچے کو جنم دیا ہو؟ اور اللہ کا حکم ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا, اے مریم ایسا کرو کہ تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی, ابھی ابھی بچے کو جنم دیا ہے, پیاس لگ رہی ہوگی, ایسا کرو کہ جو سامنے کھجور کا درخت ہے اس درخت کو ہلاؤ. ارے جس عورت نے ابھی بچے کو جنم دیا ہے وہ کھجور کے درخت کو ہلا سکتی ہے؟ 10-15 آدمی مل کر بھی نہیں ہلا سکتے. لیکن اللہ کا کہنا یہ ہے کہ اسباب چاہیے, ہلاؤ. اللہ کہہ رہا ہے ہلانا تمہارا کام ہے, بھلے ہلا سکو کہ نہ ہلا سکو, لیکن روزی روٹی دینے کے لیے کوئی سبب چاہیے. نفاس والی عورت کو اللہ نے یہ حکم دیا. آپ اور ہم کون سے, ہم تو انسان ہیں, مرد ہیں, ہمیں محنت مزدوری کرنی چاہیے, جس کی وجہ سے کتنی زندگیاں خودکشی کا شکار ہو جاتے ہیں, سارے خاندان کے خاندان برباد ہو جاتے ہیں, قرضوں میں پھنس جاتے ہیں, صرف مرد کے ناکارہ بن جانے کی وجہ سے, مرد کے محنت نہ کرنے کی وجہ سے قرضوں میں پھنس جاتے ہیں. اس کا آدمی کو خیال رکھنا چاہیے. اور اسی طرح 11واں سبب بیان کرتے ہوئے کہا کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, اللہ سے دعا کرے, اسباب اختیار کرے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. اسی لیے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے. مسجد میں داخل ہونے کے بعد دیکھا کہ ایک صحابی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں, نماز کا کوئی وقت نہیں ہے. پوچھا یا امامہ, اے امامہ کیا مسجد میں بیٹھے ہو, نماز کا تو وقت نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ ہموم لزمتنی ودیون اتعبتنی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کروں, ایسی پریشانیاں ہیں, ایسی تکلیفیں ہیں, میں تکلیفوں میں پھنس گیا ہوں, قرضوں میں جھگڑ گیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کے منہ سے باتیں سنی, الفاظ سنے تو بڑے فکر مند ہوئے. کہا کہ کوئی بات نہیں ہے, ہم آپ کو ایک دعا سکھلاتے ہیں, اس دعا کو پڑھی. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی, یا اللہ میں ہم سے, حزن سے, ومن غلبۃ الدین وقہر الرجال, قرض سے پیچھا چھوڑنے سے یا اللہ میں دعا کرتا ہوں. ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ دعا پڑھی, اللہ تعالیٰ نے میری ساری پریشانیاں ختم کر دی. کیا یہ دعا آپ کو یاد ہے؟ کیا آپ یہ دعا اور ہم پڑھتے ہیں؟ کتنی ہماری بہنیں ہیں, بھائی ہیں جو ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی دعائیں سکھائیں. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک, اے اللہ حلال عطا فرما, حرام سے مجھے بچا دے. یا اللہ تیرا فضل ایسے کر دے کہ میں کسی کے پاس نہ جاؤں, کسی کے پاس اپنا چہرہ لے کر نہ جاؤں, اس سے مانگتا پھروں. یا اللہ تو مجھے اتنا دے کہ کسی کا دروازہ نہ کھٹکھٹاؤں. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تشہد میں جاتے ہیں, یا تشہد
یا 2 رکعت کے بیچ میں آپ دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یا اللہ مجھے رزق دے، واجبرنی وارفعنی، یہ ساری دعائیں ہیں رزق بڑھانے کے لیے. آپ کبھی نہیں روئیں گے، میں کبھی نہیں روؤں گا اگر میں ان دعاؤں کو پڑھوں، لیکن شرط ہے اخلاص کے ساتھ پڑھیں. میں ایک بات آپ کو بتا دوں، اللہ تعالیٰ کے 2 نام، کوئی معاملہ ہوتا نہیں ہے، پینڈنگ میں ہے، بڑی مشکل ہے، بچے کا رشتہ نہیں آتا، بچی کا رشتہ نہیں آتا، آپ کی نوکری پینڈنگ ہے، کوئی معاملہ پینڈنگ ہے، کاروبار ترقی نہیں کرتا، تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیجئے، اللہ کے ناموں کا وسیلہ لے کر دعا کیجئے. اللہ کے 2 مشہور نام، یا فتاح یا رزاق. یا فتاح، اے اللہ ایسے کام کھولنے والا جو جگڑ گئے ہیں، جو کھلتے نہیں ہیں، پھنس گئے ہیں، یا اللہ ان کاموں کو نکال دے. یا فتاح، اس نام کو لیجیے. یا رزاق، اے رزق دینے والے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، نام ورد کریں، 1000 بار پڑھ لیں، 500 بار پڑھ لیں، یا فتاح یا فتاح یا نہیں. اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں اے فتاح، اے معاملات کھولنے والے، سلجھانے والے، یا اللہ میرے اس معاملے کو سلجھا دے. یا رزاق، اے رزق روٹی دینے والے، میں مجبور ہوں، بےکس ہوں، مقہور ہوں، قرضدار ہوں، یا اللہ مجھے روزی روٹی دے دے. یا رزاق، ان ناموں کا وسیلہ لے کر آپ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان پاک ناموں کے وسیلے سے آپ کی دعاؤں کو قبول کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ 12 کبھی کاروبار میں جلدی کرنا. کاروبار یہ عام مسلمانوں کی حالت ہے کہ ہمارے مارکیٹ میں 10 بجے ہماری دکان کھلتی ہے، سارے دکان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری اس امت کو اس کے اول وقت میں برکت دی گئی. سخر غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی کہ صبح فجر کے بعد جو کام ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے. تو وہ اپنے قافلے جو بھیجتے تھے فجر کے بعد بھیجتے تھے، اللہ نے بڑی برکت دی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بزنس فجر کے بعد شروع ہوتا ہے، نہیں. بعض کسٹمر 10 بجے آتے ہیں، آپ فجر کے بعد کھول کر کیا کریں گے؟ اگر سارے مارکیٹ میں 10 بجے کسٹمر آتے ہیں تو آپ 10 بجے دکان کھولیں. ایسا نہیں کہ سارے دکان 10 بجے کھل جائیں، آپ کی دکان 1 بجے کھلے، کہتے ارے کباب کھچڑی کھا کے آنا دیر لگتی. ایسا نہ ہو. کہا کہ آپ اول وقت میں جو کام پہلے ہوتا ہے آپ پہلے اپنا دکان کھلا رکھیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا مطلب ہے. کہا کہ ہر ابتدائی مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے. دکان کو وقت پر کھولنا، دیر تک بیٹھے رہنا اور ہمیشہ دکان کھلی رکھنا، یہ سارے کام ہیں جو برکت کے ذرائع دیتے ہیں. اور وقت پر، ٹائم پر آدمی اپنے کام پر پہنچنا، یہ سارے کام اس میں آ جاتے ہیں. اسی طرح 13واں سبب بتایا گیا، طالب علم پر خرچ کرے. اللہ اپنا پیسہ آپ کسی پڑھنے والے پر خرچ کریں، اللہ اور اس کے رسول کے علم حاصل کرنے والوں پر خرچ کریں تو آپ کے روزی روٹی میں برکت ہوتی ہے. بچے پڑھتے ہیں، ہمارے مدرسے میں پڑھتے ہیں، آپ کسی کی اسپانسرشپ لیجئے. یہ بچہ جو قرآن مجید حفظ کرتا ہے اس کے سال بھر کا خرچہ میں ادا کرتا ہوں. بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی روزی روٹی میں برکت دے گا. آپ کے کوئی خاندان میں کوئی بچہ یتیم ہے، اس کی اسکول کی فیس بھر دیجئے، اس کی کتابوں کا خرچ برداشت کر دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا. اور یہ برکت کے ذرائع ہیں. اور اسی طرح 14ویں سبب میں کہا کہ عبادتوں سے فارغ ہونے کے فوری بعد اپنی نوکری کو آدمی جائے. جیسے نماز ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے جمعے کی نماز میں کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ختم ہو جائے تو فوراً دکان پر چلے جاؤ. یعنی نماز ختم ہو جائے، یعنی ہر نماز کے لیے نماز کا وقت، یعنی نماز کے فوری بعد اگر یعنی کہیں آپ کو جانا ہے، کاروبار شروع کرنا ہے، فجر کی نماز پڑھ کر اگر آپ کام شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری کی وہ حدیث میں کہا گیا، آدمی جب مسجد سے باہر نکلتا ہے تو یہ دعا کر کے نکلے، اللہم انی اسألک من فضلک. یا اللہ نماز پڑھ لیا، اب باہر جا رہا ہوں، باہر مجھے تیرا فضل عطا فرما، تیرے جو رحمت کے خزانے ہیں وہ مجھے عطا فرما. آدمی اس کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی روٹی میں برکت دیتے ہیں. اور اسی طرح 15واں سبب جسے ہم نے کہا کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے.
اللہ تعالیٰ پر توکل کرے. اللہ پر بھروسہ کرنا بہت بڑا یہ ہے. کہا کہ آپ نے دیکھا کہ پرندے، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس میں آتا ہے لو توکلون علی اللہ حق توکلی، اگر اللہ تعالیٰ پر ویسے بھروسہ کرو گے جیسے پرندے بھروسہ کرتے ہیں کہ صبح صبح اپنے گھونسلوں سے بغیر کچھ اپنے ہاتھوں میں لیے نکلتے ہیں تو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں، ان کے چونچوں میں ایک دانہ بھی نہیں ہوتا لیکن وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اگر ویسے تم بھروسہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ بالکل ان کی طرح تمہیں روزی روٹی دے گا. اللہ پر توکل بہت بڑی چیز ہے، آدمی کو اس پر یقین کرنا چاہیے. لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا بھروسہ کرو گے جیسے پرندے بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بھروسہ ویسے روزی دے گا. جیسے کہتے ہیں کیسے آدمی اللہ کے راہ میں خرچ بھی کرتا ہے تو آدمی ایسے بھروسہ کرے جیسے کہا ایک حدیث میں بتایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نے ایک بکری ذبح کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا کتنا حصہ باقی ہے؟ کہا کہ ذہبت کلو، یعنی سارا حصہ چلا گیا، تھوڑا حصہ باقی ہے. اللہ کے رسول سے فرمایا کہ نہیں، ذہبت کلھا وبقی الذرا، سارا بکری ختم ہو گئی، تھوڑا ایک پیر حصہ باقی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، سارا حصہ جو گیا وہ اللہ کے پاس باقی ہے، اب یہ جو ہے وہ نہیں گیا ہے. اسی لیے کہا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. اور اسی طرح کچھ باتیں یہ آخری ہمارے اس میں ہیں، 5 منٹ میں ہم اس کو ختم کریں گے. کہا کہ یہ اسباب ہیں جو روزی روٹی میں برکت کا ذریعہ بن سکتے ہیں. اسی طرح بعض لوگوں نے اسباب میں سے ہجرت، ایک جگہ آپ کی روزی روٹی نہیں چل رہی ہے تو آپ ہجرت کریں، دوسری جگہ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی روزی روٹی میں برکت دے گا. صحابہ کرام جو بھوکے تھے پیاسے تھے لیکن اللہ کے واسطے انہوں نے ہجرت کیا تو اللہ تعالیٰ نے شام مدائن کے محلات ان کے قبضے میں دے دیے، بڑے بڑے مالدار بن گئے. عبد الرحمن ابن عوف جب مدینہ آئے تو ان کے بھائی نے پوچھا جن سے مواخات کرائی گئی تھی کہ میں اپنا ایک گھر آپ کو دے دیتا ہوں، اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، آپ شادی کر لیجئے. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا رضی اللہ عنہ نہیں مجھے کسی بات کی ضرورت نہیں، آپ مجھے اتنا بتا دیجیے کہ مارکیٹ کدھر ہے، بازار کدھر ہے. اور جب گئے تو اتنا کمایا کہ اللہ نے بہت ساری دولت دی تھی. چلو ایسا ہوا کہ ہم نے یہ سارے اسباب اختیار کرے لیکن ساتھ ساتھ کہا کہ کچھ باتیں ہیں جن سے ہم کو بچنا بھی ضروری ہے. ان باتوں میں سے میں نے 5 باتیں آپ کے لیے نوٹ کی ہیں. وہ باتیں ہیں کہ نعمتوں کی ناقدری سے بچیں. اللہ نے آپ کو پیسہ دے دیا تو ناقدری کرنے سے بچیں، اس کا غلط استعمال کرنے سے بچیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ضرورت سے زیادہ کھانا بنا رہے ہیں، نالی میں بہا دے رہے ہیں، ضرورت سے زیادہ حد سے زیادہ گاڑی کے استعمال کرنے میں اور کپڑوں کے استعمال کرنے میں، ضرورت نہیں آپ استعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نعمت چھین لیتے ہیں. نعمت کی ناقدری سے. اللہ نے صحت دی، صحت اس لیے دی کہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں. اس صحت کو لے کر اگر کوئی حرام کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نے نعمت کی ناقدری کی. پیسے کے ذریعے اس نے فلم کی ٹکٹیں خریدی اور پیسے کا غلط استعمال کیا، اللہ اس نے نعمت کی ناقدری کی، اللہ تعالیٰ اس کی روزی روٹی سے برکت چھین لیتے ہیں. اور اسی طرح سود کی لعنت سے نہیں بچتا، انٹرسٹ کے لعنت سے نہیں بچتا. بسا اوقات زبردستی انشورنس لینا پڑتا ہے، زبردستی آپ کو کریڈٹ کارڈ لینا پڑتا ہے، اس کے احکام الگ ہیں لیکن بچتا ہے تو پھر بھی یہ ہے. اور کہا کہ سود کی لعنت سے بچتا ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، سود کو گھٹاتا ہے. سود سے بچیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی کمائی میں برکت دے گا. اور اسی طرح نمبر 3 تجارت کے اندر دھوکہ دہی سے بچنا. آپ تجارت کر رہے ہیں، سامنے والے کو بتائیں کہ اس میں یہ عیب ہے، اس میں اچھائی ہے، دھوکے سے بچیں. اسی لیے کہا کہ آدمی دھوکہ دہی البیعان بالخیار، لینے دینے والوں کو اختیار ہوتا ہے، ما لم یتفرقا، جب تک وہ جدا نہ ہو. جب کسی کو مال بیچے تو یقین کے ساتھ بیچے، بھئی یہ 2 نمبر کا مال ہے، اس مال کے اندر یہ عیب ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دیتا ہے. اور اسی طرح نمبر 4 اپنی تجارت کے اندر قسم نہ کھائیں. یعنی کہا کہ جھوٹی قسم نہ کھائیں، کسی طرح کا قسم نہ کھائیں. اپنے آپ کو اتنا یقین والا بنائیں کہ آپ بغیر قسم کھائے بھی لوگ آپ کا مال لے لیں. بہت سارے لوگ ہیں دین کے نام پر جھوٹا دار، دیندار بھائی دھوکہ نہیں دیتا، ارے یہ دینداری کا نام لے کے کبھی دھوکہ دے دیتا ہے، قسم کھا کے دھوکہ. اس لیے کہا الحلف منفقۃ للسلع وممحقۃ للبرکہ. کہا کہ قسم مال بیچ دیتا ہے، برکت مٹا دیتا ہے.
قسم آدمی کا مال بیچ دیتا ہے, مال بکری ہو جاتا ہے, لیکن برکت مٹ جاتی. آدمی قسم کھا کر مال نہ بیچے, اس کا خیال رکھے. اور آخری چیز جو ہم نے کہا, اللہ تعالیٰ کی فرائض کو ضائع کر کے آدمی تجارت نہ کرے, اس لیے کہ وہ تجارت برکت سے محروم ہو جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. دوستو عزیزو, یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہی, اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اتنی دولت میں برکت دے کہ ہم مسلم قوم کی دین کی ترقی کے لیے اپنی دولت خرچ کریں. آج مال کی خرچ کرنے کی بہت ضرورت ہے. جو قومیں اللہ کا انکار کرتی ہیں, لیکن آپ یاد رکھیں اگر ان اسباب کے اختیار کرنے کے باوجود بھی اللہ ہمیں دولت نہ دے تو اللہ کے فیصلے پر ہم راضی ہیں. یہ اللہ کا عدل ہے. اگر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی, دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی, نہ دے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ہم راضی ہیں. تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے ان تعلیمات پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. ہمیشہ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے, مجھے بھی دے, لیکن ایسی دولت دے جیسے ہم کہتے ہیں کہ دولت اور انسان کا رشتہ پانی, سمندر اور کشتی کا رشتہ ہے. دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. دولت کے بغیر, پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی. لیکن اگر کشتی میں پانی آ جائے تو کیا ہو جائے گا میرے بھائی؟ کشتی ڈوب جائے گی. دولت ہمارے ساتھ ہو لیکن ہمارے دل میں اتنی گہری نہ ہو جائے کہ ہمیں لے کر ڈوب جائے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی دولت دے کہ ہم ان صحابہ کرام کی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کریں. بہت سارے خرچ کرنے کے آج بھی اسلامی مراکز ہیں, ترس رہے ہیں. ہمیں دیکھیے کہ کبھی بہت سارا خرچ کرتے ہیں لیکن ہمیں چاہتے ہیں کہ اس سے بہتر سہولتیں اپنے آنے والوں کو دیں, لیکن ہم محروم ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اور اس سلسلے میں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ہم سنی ہیں, سنے ہیں, سنائے ہیں, اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اعلان بھی ہمارے ساتھ ہے کہ ہم IRGC میں ہر سال کی طرح اس سال بھی اسلامک سمر کیمپ منعقد ہو رہا ہے 2 تاریخ سے, یعنی 2 مئی سے لے کر 15 مئی تک, 2 مئی سے لے کر 15 مئی تک, جس میں عقیدہ, آداب, اخلاق اور عبادات کے ارکان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات, صحابہ کے واقعات بیان کیے جائیں گے. اس سلسلے میں چھوٹے بچوں کے لیے 6 سال سے 13 سال عمر کی قید رکھی گئی, 6 سال سے 13 سال, اور لڑکیوں کے لیے 6 سال سے 11 سال. اور اس کی ساری تفصیلات صبح 9:30 بجے سے 1:30 بجے تک آپ کو مل جائے گی. تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اس میں جوائن کرائیں. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور اس بات کا لحاظ رکھیں. پھر ایک بار میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ ہمارا اور اسی طرح چلڈرن یعنی 13 سال بوائز, یعنی 2 عمریں, یعنی 2 گروپ بنائے جیسے ہر سال ہمارے پاس ہوتا ہے. چھوٹے بچوں کا الگ گروپ ہوتا ہے, بڑے بچوں کا الگ گروپ ہوتا ہے. چلڈرنس کے لیے الگ, اور اسی طرح کڈس جو چھوٹے بچوں کے لیے, اسی طرح چلڈرنس کے لیے 13 سال اور بچیوں کے لیے 11 سال. دونوں کی فیسیں الگ الگ ہیں اور وقت جو ہے 9 بجے سے 1:30 بجے تک ہے. تو اس کی ساری تفصیلات آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. تو آپ کو ہم بتا دیں کہ مرکز ابن القیم آپ کے تعاون کا مستحق ہے, آپ کے ڈونیشن صدقات کا مستحق ہے, اور ہم اللہ سے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی دولت میں اتنی برکت دے کہ آپ ہماری بھرپور مدد کریں تاکہ ہم اسلام کی خدمت اچھے سے اچھے شکل میں بجا لا سکیں اور اللہ کا یہ دین زیادہ سے زیادہ پھلے اور پھولے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم سنے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.